بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں مریم وائس میں آپ کو خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے جلیبیب کون تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے صحابہ اکرام سے محبت اور تعلق سیرت رسول کا ایک خوبصورت پہلو ہے، جس سے ہمیں محبت، اخوت اور عزت کا سبق ملتا ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر صحابی سے دلی محبت فرمایا کرتے تھے، ان کے غم و خوشی میں شریک ہوتے، ان کا نام لے کر دعائیں کرتے اور ان کی چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی خیال رکھتے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے۔ اگر کوئی غیر حاضر ہوتا تو اس کی خیر گیری فرماتے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ اکرام سے تعلق صرف قیادت کا نہیں بلکہ ایک سچے دوست اور مہربان رہنما کا بھی تھا۔ یہ محبت صرف الفاظ تک محدود نہیں تھی بلکہ عمل میں بھی نمایاں نظر آتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ اکرام بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نچھاور کر دیتے تھے۔ حضرت جلیبیب کا واقعہ بھی اسی محبت بھرے رشتے کو اس سے زیادہ خوبصورتی سے ظاہر کرتا ہے۔ آپ کا نام جلیبیب بن عبد الفہدی تھا اور آپ انصار کے کسی غیر معروف قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا بچپن نہایت ہی سختیوں اور محرومیوں میں گزرا۔ محدثین کا خیال ہے کہ آپ بچپن میں ہی یتیم ہو گئے تھے، چونکہ آپ کا تعلق کسی بڑے یا مشہور قبیلے سے نہیں تھا، اس لیے آپ کی پرورش کی ذمہ داری کسی قریبی رشتہ دار نے قبول نہیں کی۔ حضرت جلیبیب کا بچپن اور جوانی مدینے میں ہی گزری۔ ظاہری طور پر آپ عام شکل و صورت سے بھی کم تھے۔ آپ کا قد چھوٹا، رنگت سیاہ اور چہرہ غیر پرکشش تھا۔ کوئی بھی ایک نظر دیکھ کر نظر پھیر لیتا۔ جسمانی طور پر بھی آپ کمزور نظر آتے تھے۔ لباس اور ظاہری حالت نہایت سادہ بلکہ اکثر بوسیدہ ہوتی اور لوگ آپ کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے۔ آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں تھی اور معاشرے میں کوئی اونچا مقام بھی نہیں تھا۔ غالباً آپ کسی رئیس کے ہاں بکریاں چرایا کرتے تھے۔ جن محرومیوں کا آپ کو سامنا تھا وہ کسی بھی معاشرے میں آپ کے لیے ذلت اور تمسخر کا سبب بن سکتی۔ ایک شخص ابو برزہ جو قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا تھا، اس نے جلیبیب کو اپنے گھر آنے سے منع کر دیا تھا اور اپنی بیوی سے کہا کہ جلیبیب کو اپنے درمیان نہ آنے دینا، اگر آیا تو میں ضرور اس کے خلاف کارروائی کروں گا۔ لیکن حضرت جلیبیب کا باطن پاک، نیت صاف اور اخلاق نہایت بلند تھا۔ جب ایک ہجری میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو جلیبیب کے دل میں ایمان کی روشنی چمک اٹھی اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت نصیب ہوئی۔ اس طرح جلیبیب کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت اور عقیدت پیدا ہو گئی، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس بات کا پورا احساس تھا کہ جلیبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور ان سے کس قدر محبت ہے۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شفقت بھری نگاہوں سے صحابہ کی طرف دیکھا تو حضرت جلیبیب پر نظر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، اے جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ جلیبیب نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھ جیسے شخص سے کون اپنی بیٹی کی شادی کرے گا؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، جلیبیب، تم شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ انہوں نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا میرے ساتھ شادی کون کرے گا؟ نہ میرے پاس مال و دولت ہے، نہ حسن و جمال، اور نہ ہی اعلیٰ نسب و منصب۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیسری بار بھی وہی الفاظ دہرائے، پھر فرمایا، جلیبیب، تم فکر نہ کرو،
تمہاری شادی میں خود کراؤں گا، تم اللہ کے نزدیک بے قیمت نہیں ہو، تمہارا مقام وہاں بہت بلند ہے۔ کچھ دن گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب کو بلایا اور حکم دیا، تم فلاں انصاری کے گھر جاؤ اور ان سے کہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہہ رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کر دو۔ حضرت جلیبیب اس انصاری کے گھر پہنچے تو دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے آواز آئی، پوچھا کیا کون؟ انہوں نے کہا جلیبیب۔ انصاری باہر آئے، جلیبیب نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ انصاری صحابی خوش ہو کر کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سلام کہا ہے، یہ تو میرے لیے سعادت کی بات ہے۔ پھر جلیبیب نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو۔ انصاری صحابی حیرت میں پڑ گئے اور سوچنے لگے کہ یہ شخص میرا داماد بنے گا جس کے پاس نہ مال ہے، نہ خاندان، نہ حسن و جمال۔ انہوں نے کہا ذرا ٹھہرو، میں اپنی اہلیہ سے مشورہ کر لوں۔ اندر جا کر بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام سنایا تو بیوی کہنے لگی میں اپنی بیٹی کی شادی جلیبیب سے کیسے کر دوں؟ دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے اور ان کی پاک باز اور سعادت مند بیٹی پردے کے پیچھے کھڑی سب سن رہی تھی۔ لڑکی نے نظریں جھکا کر آہستہ سے کہا کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو رد کرنے کا سوچ رہے ہیں؟ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سپرد کر دیں، وہ جہاں چاہیں میری شادی کر دیں۔ پھر کہنے لگی کہ آپ نے اللہ کا یہ حکم نہیں سنا؟ کسی مومن مرد یا عورت کو یہ اختیار نہیں کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں تو ان کے پاس اس میں کوئی اختیار باقی نہ رہے۔ اگلے دن والد بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس رشتے پر رضامندی کا اظہار کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے، چہرہ انور پر مسرت سے کھل اٹھا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ رقم جمع کریں اور یوں جلیبیب کا نکاح اس انصاری لڑکی سے کر دیا گیا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی اے اللہ اس بچی پر خیر کے دروازے کھول دے اور اس نکاح میں اتنی برکت عطا فرما کہ جلیبیب کی ساری تلخیاں ختم ہو جائیں۔ شادی کے چند ہی دن بعد ایک غزوے کا اعلان ہوا۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جانے کے لیے تیاری کرنے لگے۔ جب جلیبیب کو علم ہوا تو فوراً گھر آئے اور اپنی نئی نویلی دلہن کو بتایا کہ وہ اس جہاد میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بیوی نے خندہ پیشانی سے اپنے شوہر کو تیار کیا۔ یوں جلیبیب اپنی بیوی کو الوداع کہہ کر غزوہ میں شریک ہو گئے۔ ایک سخت اور خونریز جنگ کے بعد اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا کی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو ہر طرف گرد و غبار تھا، کوئی اپنے ساتھی کو تلاش کر رہا تھا، کوئی والد یا بھائی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کسی کو تلاش کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لباس مبارک پر گرد تھی، چہرہ انور پر خاک تھی اور زبان سے فرما رہے تھے اے جلیبیب اے جلیبیب، کیا کسی نے میرے جلیبیب کو دیکھا ہے؟ کچھ فاصلے پر مشرکوں کی لاشیں پڑی تھی اور وہیں حضرت جلیبیب بھی شہید حالت میں زمین پر گرے ہوئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جلیبیب کے جسد مبارک کے پاس کھڑے ہو کر روتے ہوئے فرمایا میرا جلیبیب شہید ہو گیا ہے، لیکن جاتے جاتے 7 مشرکوں کو جہنم واصل کر گیا ہے۔ پھر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنے مبارک بازوں میں اٹھایا اور فرمایا جلیبیب مجھ سے ہے اور میں جلیبیب سے ہوں۔ یہ جملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 بار دہرایا اور اسی جنگ لباس میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں خود قبر میں اتارا۔ اس دوران آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ تدفین کے بعد آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرانے لگے۔ صحابہ نے وجہ پوچھی تو فرمایا آنسو اس لیے تھے کہ
میرا جلیبیب چلا گیا، اور مسکراہٹ اس لیے ہے کہ میرے رب نے مجھے جنت میں جلیبیب کا مقام دکھا دیا ہے۔ حضرت جلیبیب اور ان کی بیوی کا ذکر مشہور صحابہ کی فہرست میں نہیں آتا، لیکن ان کی مختصر زندگی ہمیں ایک ایسے انسان کی کہانی سناتی ہے جو معاشرے میں کمزور اور بے سہارا تھا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں عزت اور وقار عطا فرمائی۔ اور ان ساری خاتون جنہوں نے اپنے والد کی پسند کے خلاف شادی پر آمادگی ظاہر کی، ان کا ایمان یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول پر مکمل بھروسہ رکھتی تھی۔ حضرت جلیبیب کی زندگی اس بات کی مثال ہے کہ اسلام نے حقیقی معنوں میں برابری اور عزت کا تصور دیا ہے۔ وہ لوگ جنہیں دنیا نے ٹھکرا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سینے سے لگایا اور فرمایا میں اس سے ہوں اور وہ مجھ سے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو، لائک، شیئر، سبسکرائب ضرور کیجئے۔ آپ کی دعاؤں کی طالب آپ کی اپنی بہن مریم۔